للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو ادب اور احترام سے پکارنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے تو اونچی اونچی نہیں پکارنا، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ آپ سری اللہ کو پکاریں، جہری پکاریں، آہستہ پکاریں، اونچی پکاریں تو اللہ تعالیٰ پکار کو سننے والے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے واقعات، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص، کوئی انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد انہیں سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے بچھڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختص کیا تھا، عبادت کرنی ہے تو انہوں نے تجاوز کی، اللہ کی بات کو نہیں ماننا۔ پھر انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ناراض ہوتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ہم اگر عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے سود کو اپنے لیے حلال قرار دیا اور لوگوں کا ناحق مال جو تھا وہ کھاتے رہے۔ لوگوں کے مال کو اپنے اوپر انہوں نے زیادتی اور ظلم سے حلال کر لیا، جائز قرار دیا۔ تو ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، انبیاء پر، کتابوں پر اور اسی طرح ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ انعام ہوگا، وہ پختہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آگے انبیاء کا تذکرہ ہے تو کچھ انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے، جن کے نام تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہو، ان کے نام ہو یا ان کی تعداد ہو، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تو نبیوں کی بات کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو یہ ہے کہ کسی کی شخصیت کو، کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے رتبے اور مقام سے بڑھا کے ان کو اللہ تک لے جائیں گے تو یہ غلو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ پورا دیں گے اور اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ جو بندہ ایمان والا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حق نہیں رکھتے، اس کو پورا حق دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کا جو حق ہے اس سے بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ اس پہ انعام کریں گے، اس سے زیادہ بدلہ عطا کریں گے۔ تو وراثت کے معاملات، وراثت میں کسی بھی ایسے شخص کو مائنس نہیں کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ کوئی بھی شخص ہو جس کا حق بنتا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اسلام کے مطابق وراثت میں اس کا حق بنتا ہے تو اس کو حق اس کا دینا چاہیے۔ وراثت کے اصول، وراثت کی حدیں، وراثت کے قانون ہمیں پڑھنے چاہیے، ہمارا علم ہی ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کا مسئلہ ہے، جو بھی کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہر بندے نے رخصت ہونا ہے، فوت ہونا ہے، تو اس کا بچا ہوا جو مال وراثت ہے اس نے تقسیم ہونا ہے رشتہ داروں میں، تو اس کے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔
آگے سورۃ المائدہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم اپنے وعدوں کو، قسموں کو، جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، لازمی ادا کرو، چاہے وہ کوئی قسم ہے، کوئی ویسے کسی سے وعدہ کیا ہے، معاہدہ ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں بندہ شکار نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا چاہیے، شکار منع ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ احرام بندہ ہو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو بندہ شکار نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ آگے کچھ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، وہ مردار ہے، خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، اور جس بھی حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، آستانوں پہ ذبح کیا جائے، کسی کے نام پہ، کسی وجہ سے کسی دربار پہ ذبح کیا جائے، وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی وہ جانور جن کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ گر کے مر گیا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی سینگ لگا ہے، کسی بھی قسم کی چوٹ سے مرنے والا، یا کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو گیا ہے کہ جانور مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، دین اسلام کو ہی اپنانا چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام میں حکم دیا ہے، جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر نماز جائز نہیں۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، لیکن وضو ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ وضو چاہے پانی سے ہو، اگر پانی نہیں ہے تو پانی کی جگہ پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں، دن رات ہم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، زمین و آسمان ہے، یہ طرح طرح کی کھانے کی نعمتیں ہیں، پہننے کی ہیں، یہ مکان ہے، یہ لباس ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کا شکریہ ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ وعدہ کیا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب، 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ لیا، اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ آمنتم برسلی وعزرتموہم، تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑا، اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ تو لعنت اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں ہے، ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو مطیع اور فرما بردار ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، نیک ہیں، ان میں ہمیں شامل ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہودی اور نصائی کہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کرنے کے بعد، ہلاک کرنے کے بعد، پانی کے اندر غرق کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت دی۔ پھر انہوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، تو اس لیے ان پہ
طرح طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف ہی وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو جہاد کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، تو جہاد ایک اسلام کا عظیم عمل ہے جس کے بغیر انسان کی، مسلمان کی زندگی نامکمل ہے۔ جب جہاد نہیں ہوتا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوتا ہے، بد امنی ہوتی ہے۔ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے، بد امنی کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں اور کافروں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ تو جہاد ضروری عمل ہے، جہاد کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو یہ جہاد نے جاری رہنا ہے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو۔ تو یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو ان سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، تو جو بندہ دین سے مذاق کرتا ہے، دین کی بات کو نہیں مانتا، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے جو شریعت، جو اسلام، جو دین آپ تک پہنچا ہے آپ اس کو پہنچائے۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے، ہمیں بھی قرآن اور حدیث کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کی نسبت عیسائی جو ہیں وہ قریب ہیں، یہودی مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں، عیسائی جو ہے وہ غصے میں، نفرت میں مسلمانوں سے کم نفرت کرتے ہیں، کم دشمنی کرتے ہیں۔ یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ بغض، دشمنی رکھتے ہیں۔